نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ ہم ہر حال میں اس کی طرف پلٹائے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے۔ وہ واپسی ہماری جسم اور روح کے ساتھ ہوگی اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے، اچھے یا برے۔ عقل مند وہ ہے کہ جو اس واپسی سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور خود اپنے شوق اور محبت کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے اور لوٹنے کی ضرورت رہتی ہے۔ اے کوتاہی کرنے والے، اے کمی کرنے والے، یعنی اللہ کے حق میں تم کب توبہ کرو گے؟ تو تاب یتوب کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں ہر وقت اللہ کی طرف لوٹنے اور پلٹنے کی ضرورت رہتی ہے، اپنی ضرورتوں اور حاجتوں میں بھی، اور خاص طور پر اس وقت جب ہم اللہ کے حق میں کوئی کمی کر دیں، جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، تو ہمیں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹنے یا توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ضرورت ہمیں زندگی کے ہر دن میں ہے، اس کے لیے کوئی خاص مہینہ، خاص ہفتہ، خاص دن یا خاص گھنٹہ نہیں۔ جب بھی انسان کو احساس ہو کہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا یا میں اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر رہا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ انسان یا تو نیکی کرنے کی حالت میں ہوتا ہے یا پھر گناہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ دوری اللہ تعالیٰ کو قطعاً نقصان نہیں دیتی، لیکن اس بندے کے لیے بہت نقصان دہ ہے جو اللہ سے دور ہو رہا ہے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے۔ اس لیے ہم سب کا فائدہ اسی میں ہے کہ اس دوری کو ختم کریں اور اللہ کا قرب اختیار کریں۔ دوسری کیفیت نیکی کرنے کی ہے۔ نیکی کرنے کی حالت میں بھی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اس کا حق صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا ایک نیکی کا کام ہے، عبادت ہے، اچھا کام ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں ہماری نمازوں کا حال کیا ہے۔ کوشش کے باوجود، چاہنے کے باوجود ہم کمی کر جاتے ہیں۔ کبھی رکعتیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، کبھی کسی اور جگہ بھول جاتے ہیں۔ وہ بھول چوک تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن ہماری توجہ بھی بار بار بھٹکتی ہے، بار بار پلٹتے ہیں، تو ہم حق تو ادا نہیں کرتے۔ تو گویا نیکی کرتے ہوئے بھی ہم کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی کمی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی اور نیکی کا کام لے لیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی نیت کا شک رہتا ہے۔ نیت ہماری ہوتی ہے، ارادہ ہمارا ہوتا ہے، لیکن ہم خود اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، صحیح طور پر اس نیت کے بارے میں یقین نہیں ہوتا کہ واقعی ہم نے خالصتاً اللہ کے لیے کام کیا۔ تو اس میں بھی ہمیں اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی کوتاہی پر معافی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھے سے اچھا عمل کرنے کے بعد کچھ ایسی گڑبڑ کر جاتے ہیں، ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، کبھی احسان جتا کر، کبھی کسی کو اذیت دے کر جس کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم سب کے لیے توبہ اتنی ہی ضروری ہے جتنی ہمارے لیے خوراک، کھانا پینا، آکسیجن ضروری ہے۔ آکسیجن ہمارے لیے زندگی کو قائم رکھنے کا باعث ہے، اور توبہ ہماری آخرت کی زندگی کی کامیابی اور فلاح کا ذریعہ ہے۔ توبہ کے علاوہ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے استغفار، بخشش چاہنا۔ توبہ ہے پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور استغفار ہے اللہ سے اس بات کی دعا کرنا، ریکویسٹ کرنا کہ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ہم سے حساب نہ لے، ہم سے ناراض نہ ہو۔ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری اپنی ہی غلطیاں اور ہماری کوتاہیاں
ہمارے دلوں کی ویرانی اور وحشت کا سبب بنتی ہیں. گناہ جو ہیں وہ سینے کی گھٹن کا سبب بنتے ہیں، دل کی تنگی، ڈپریشن کا سبب بنتے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ سینے کی گھٹن کے اسباب میں سب سے بڑا سبب اللہ سے اعراض کرنا ہے. الاعراض عن اللہ تعالی، یعنی انسان کا دل اس وقت گھبراتا ہے، انسان کے دل کے اندر گھٹن اور تنگی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ سے منہ موڑتا ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے، پلٹنے کی بجائے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور جاتا ہے. اور دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جوڑنا اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا ہے. یعنی ہماری سب سے بڑی کوتاہی کیا ہے کہ ہم اللہ کو بھول کر اور چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، انسانوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، مال کے ساتھ، گھر کے ساتھ. کتنی بے شمار چیزیں ہیں جو ہماری توجہ اپنی طرف کھینچے رکھتی ہیں. ہم سب جانتے ہیں اپنی کمزوریوں کو. نماز ہی کا وقت ہوتا ہے تو ہم کہتے اچھا یہ کام ختم کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، اور کرتے کرتے ہم اس میں تاخیر کر ہی جاتے ہیں. اسی طرح اور کہاں کہاں کوتاہی کرتے ہیں. جس شخص کا دل جتنا روشن ہوگا، جس کے پاس علم کی روشنی ہوگی، وہ اچھی طرح اپنی کمی کوتاہی کو جان لے گا کہ میں کہاں ڈنڈی مار رہا ہوں اور کہاں غفلت برت رہا ہوں. یعنی بعض اوقات ہم دوسری چیزوں سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اللہ کو بھولتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے ہم بھولے رہتے ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج توبہ ہے، استغفار ہے. اور سچا استغفار، سچی توبہ دل کی صحت، تندرستی اور سلامتی کو لوٹا دیتا ہے. یعنی جب ہم پلٹتے ہیں اللہ کی طرف تو ہمارا سکون ہماری طرف پلٹ آتا ہے، ہماری خوشی اور اطمینان ہماری طرف لوٹ آتا ہے، جو ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہم سے جدا ہوا تھا. اسی طرح یہ کہ ہم سب اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر طرح طرح کی مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں. کبھی وہ مصیبت کسی بیماری کی شکل میں آتی ہے، کبھی مالی یا اولاد کی تکلیف کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے. تو ایسی صورت میں اس کا علاج بھی توبہ اور استغفار ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے، کیونکہ قرآن شفا بھی ہے نا، تو بیماری بھی بتاتا ہے اور علاج بھی بتاتا ہے. تو قرآن کی روح سے گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار، توبہ ان کا علاج ہے. تو جب ہماری روح بیمار ہونے لگے، کمزور ہونے لگے، بے چین ہونے لگے، تو اس کا بہترین علاج توبہ ہے. اور خاص طور پر جب انسان اللہ کے ذکر میں کمی کرتا ہے، یہ بھی تو کوتاہی ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں سے کیا چاہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس میں کتنی کمی کوتاہی کر جاتے ہیں. اگر ہم صبح دیر سے اٹھتے ہیں تو ہمارے ذکر کا حال کیا ہوگا، اور اگر اللہ نہ کرے کہ نماز ہی چلی جائے تو پھر ہم نے کیا ذکر کیا. اور اسی طرح باقی اوقات میں بھی. یہ تو تھا ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ. جہاں تک ہمارا بندوں کے ساتھ معاملہ ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ بندوں کے حق میں ہم کیسی کیسی کمی کوتاہی کر جاتے ہیں. ان کے حقوق ادا کرنے میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، اور پھر بعض اوقات ان کے ساتھ زیادتی کرنے میں. کبھی کسی کی غیبت کر جاتے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی کر جاتے ہیں، اور اس سے تو شاید ہی کوئی شخص بچا ہوا ہو کہ وہ دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسی بات نہ سوچ لے کہ جو حقیقت نہیں، جس میں کوئی سچائی نہیں. تو پھر اس کا کیا علاج ہو؟ اس میں بندوں کے ساتھ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے. تو اس غیبت کا کفارہ جو ہے وہ توبہ میں ہی ہے کہ انسان اپنے گناہ کو چھوڑے، اللہ کی طرف پلٹے اور معافی مانگے، اپنے لیے بھی اور اس شخص کے لیے بھی جس کی آپ نے غیبت کی. کیونکہ بعض اوقات ہم میں یہ حوصلہ تو نہیں ہوتا کہ اس کو جا کے کہیں کہ میں نے تمہاری غیبت کی تو مجھے معاف کر دو، اس سے تو اور بھی فساد اٹھنے کا ڈر ہے. تو اس کا حل کیا ہے پھر؟ کہ اس کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگی جائے کہ اللہ میں نے جس مومن مسلم کے حق میں کوئی کمی کوتاہی کی، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے.
اور پھر ہم جانتے ہیں کہ جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بھی بچتا ہے، دنیا اور آخرت کی سزا سے بچتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر ہم توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے تو سزا سے بچے رہیں گے، لیکن اس کی توفیق بھی تو اللہ ہی دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے. اور آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں تو یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے، ورنہ شاید ہمارے ارادے تو ڈاواڈول تھے. تو بہرحال یہ سب کچھ اللہ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے. اور استغفار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نیکیوں کی توفیق اور مواقع ملتے چلے جاتے ہیں. یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی تو ہمارے لیے کیا ہوا، خیر اور بھلائی کے دروازے کھل گئے، نیکی کا شوق آ گیا، اور اس کے لیے ہم نے ساری رکاوٹیں عبور کی اور پہنچ گئے جو بھی کرنا چاہتے ہیں. صرف یہاں آنا نہیں، کہیں بھی کوئی بھی نیکی کا کام. حسن بصری کہتے ہیں اگر تم رات کے قیام اور دن کو روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتے تو جان لو کہ تم محروم ہو. خطاؤں اور گناہوں نے تمہارا دل جکڑ رکھا ہے، اسی لیے تمہارا دل ہی نہیں کھلتا کہ تم ان نیکیوں کا حوصلہ کرو. کیونکہ کسی بھی نیکی کے کرنے کے لیے ایک حوصلہ چاہیے ہوتا، ایک ہمت چاہیے ہوتی، ورنہ شیطان تو انسان کو ڈراتا ہی رہتا ہے. تم نہیں کر سکتی، تم بہت کمزور ہو، تمہارے بہت کام ہے، تمہاری بڑی مصروفیات ہیں. لیکن انسان اگر اللہ سے مدد مانگ کر آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالی توفیق دیتا ہے، اور ہماری کمزوریوں کے باوجود وہ ہم سے کام لے لیتا ہے. ہم میں سے کون کتنا طاقتور ہے؟ ہمارے اپنے اندر تو کچھ نہیں. ہم کچھ بھی کرنے کے اگر قابل ہوتے ہیں تو اللہ ہی کی توفیق سے ہوتے ہیں. اور یہ استغفار کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ نیکی کے کاموں کی توفیق ہوتی جاتی ہے، اور گناہ انسان کو جکڑ کر بٹھا دیتے ہیں. سارے وسائل ہوتے ہوئے، اچھی سے اچھی گاڑی ہوتے ہوئے، اچھے سے اچھے آرام دہ بستر ہوتے ہوئے، نہ ہماری تھکاوٹ اترتی ہے، نہ ہم نیکی کے کاموں کے لیے نکل پاتے ہیں، اور نہ ہی ہم وہ کر پاتے ہیں جو ہم کبھی کرنا بھی چاہتے ہیں، جو ہماری تمنا اور آرزو ہے. کبھی سوچا کہ کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی، کس چیز نے میرے راستے باندھے ہوئے ہیں؟ یہ ہماری اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن اگر ہم سچے دل سے استغفار کریں تو یہ سارے بندھن کٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اور انسان اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو استغفار جو ہے یہ اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ بھی ہے. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اس سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، بخشش آتی ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اور کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بلا شبہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بخش دے گا تمہیں. کبھی بھی اپنے دل میں یہ نہ سوچو کہ تمہاری معافی نہیں ہو سکتی، یہ تمہاری معافی کب ہوگی، شاید اللہ مجھے معاف نہ کرے. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو معاف کرتا ہے، اور خصوصاً اگر تہجد کے وقت کوئی معافی مانگتا ہے. ویسے تو دن بھر بھی جب بھی کوئی معافی مانگے، لیکن رات کے وقت خاص طور پر رات کے پچھلے پہر میں استغفار زیادہ قبول ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدھی رات یا رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، کیا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کیا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. اس لیے اگر کوئی بھی کام رکا ہوا ہے، کہیں بھی کوئی چیز پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو پا رہا، تو یہ وقت ہے اللہ سے مانگنے کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود پکارتے ہے کوئی جو مانگے تو میں اس کو دوں. تو مانگنے والے اس وقت اٹھ جایا کریں. پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کی اور نعمتیں اور رحمتیں بھی اس سے ملتی ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پہ آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین، اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کے بھی وعدے کر رکھے ہیں استغفار کی وجہ سے. تو اس لیے ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ہر لمحہ کرتے رہنا چاہیے، بار بار پلٹتے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے. کبھی کبھی فکر مجھے تو آتی ہے، آپ کو بھی آتی ہوگی، کہ پتہ نہیں قیامت کے دن جب بک آف ڈیڈ ملے گی تو کیا ہوگا، اس میں کیا لکھا ہوگا، کیا مٹ چکا ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرتے جاتے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں، اور وہ وہاں ایک ایک چیز لکھی جا رہی، کل صغیر و کبیر مستطر، اور چھوٹا بڑا سب نوٹ ہو رہا ہے، اور ہم ایسے بے دھیانی اور غفلت میں کیے جاتے ہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اچھا یہ ہم نے کیا، اپنا ہی کیا کر کے بھول جاتے ہیں. اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد ہم کچھ ایسے غلط کام کرتے ہیں کہ جو ان کو مٹاتی چلی جا رہی، جیسے شرک ہے یا غیبت ہے یا کچھ ایسی چیزیں، بندوں کے حقوق میں کمی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ کی طرف بار بار پلٹتا رہے اور اپنے نامہ اعمال کو خوبصورت بنائے، کیونکہ جب انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو وہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی گویا ایسے پارٹس جو آپ دیکھنا نہیں چاہتے وہ صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کلینزنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے ان کی، اور جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ اس میں نمایاں ہونے لگتی ہیں. تو حدیث میں آتا ہے من احب ان تسرہ صحیفتہ، جس کو یہ پسند ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، فیکثر فیہا من الاستغفار، تو چاہیے کہ اس میں وہ استغفار کی کثرت کر دے. استغفار نہ صرف یہ کہ اپنے لیے فائدہ دیتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی، خصوصاً ماں باپ کے لیے. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ دعا اتنی جامع دعا ہے، شعور کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور سارے مومنوں کو بخش دے. بعض اوقات ہم ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر پاتے، خصوصاً خواتین بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی مجبوریوں کے باعث کر نہیں پاتے. تو بہترین تحفہ جو ہم ان کو دے سکتے ہیں اور ان کی تکلیفیں اور دکھ دور کرنے کا ذریعہ جو چیز بن سکتی ہے وہ ہماری استغفار ہے. اگر وہ زندہ ہے تب بھی، اور اگر فوت ہو چکے تب بھی. زندہ کیسے؟ کہ اگر بیمار ہے، دکھی ہے، تکلیف میں ہے، تو آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا ان کے لیے بھی تکلیفوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا. اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو اس صورت میں حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، یہ اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے اے میرے رب، میرے یہ درجات کہاں سے آئے؟ تو وہ فرماتا ہے کہ تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے. یعنی یہ توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے کہ بندے کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی اور مرنے کے بعد بھی، اپنے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی ان کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت یا شکر کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی. مثلا آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم یہ سب سیکھ رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے توفیق دے دی کہ ہم پہنچ گئے. اور پھر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس پر استغفار کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.